اس کے بعد دور جدید کے اندر اسلامی معیشت کا ارتقاء کیسے ہوا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہے، جس کی مثال ہے چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، تو اس تہذیب اور جدیدیت کی روشنی میں جدیدیت کی روشنی جب مغرب سے طلوع ہوئی تو اس نے دنیا کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی اور معاشروں کے خد و خال کو جو ہے اپنے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ انسان کی مرکزیت اور مادے اور دنیا کی حتمیت اور آخریت کے عقیدے اور ماورائے طبیعت مصادر علم اور مرجعیت کے انکار نیز مطلق آزادی کی قدر پر زندگی کے ہر شعبے کے نظام کی بنیاد ڈالی گئی اور اس سے متعلقہ علوم کو بھی اسی بنیاد پر استوار کیا گیا، یعنی انسان کی آزادی یا اسی طریقے سے ماورائے طبیعت ہر مصدر علم کا انکار، جو کچھ بھی ہے بس وہ اس دنیا کے اندر ہے اور اس دنیا کے دائرے میں رہ کر ہی ہم کو ہر چیز کو سمجھنا ہے، اور کوئی مرجعیت نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس دنیا سے خارج کوئی اتھارٹی نہیں ہے، انسان جو ہے بس وہ آخری اتھارٹی ہے، دنیا جو ہے بس وہ حتمی چیز ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، دنیا ہی آخری ہے۔ یہ جو وہ تصورات ہیں، بنیادی عقیدے ہیں جو جدیدیت کے اور مغربی نظام کے عقائد ہیں علم کے معاملات میں وہ انہی پر چلتے ہیں، اور جہاں تک رہی بات دین کی تو اس کو وہ انسان کی پرسنل زندگی میں محدود کر دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی علم نہیں ان کے ہاں ارتقا پاتا۔ تو نئے زمانے کی جو معاشیات ہے اور علم معاشیات، یہ یعنی تغیر زمانہ کی ایک کڑی ہے، اور اقتصاد اسلامی کے نئے علم کو پروان چڑھانے کی ضرورت بھی اسی نئے چیلنج کی یعنی روشنی میں پیش آئی، اور علوم کی جو دنیاوی علوم ہیں ان کی اسلام کاری کے عمل سے یہ چیز پھوٹی کہ اسلامی معیشت کی بنیاد رکھی جائے، تو اس کے اوپر لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور اس طریقے سے اسلامی اقتصاد وجود میں آیا۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔